الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور۔ میں آج مغرب سے کچھ وقت پہلے سوچ رہا تھا کہ جب دل ذکر سے خالی ہوتا ہے تو فرد کن کن آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ پھر افراد میں اہل علم پر کیا اطلاع دی ہے، جہلاء پر کیا اطلاع دی ہے، معاشرے میں جتنے بسنے والے لوگ ہیں وہ خالی دل کی وجہ سے کن کن حالات کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کا تفصیلی مضمون تو بڑا عجیب سا میں محسوس کر رہا ہوں، لیکن بطور نمونہ کے چند باتیں خیال ہوا کہ آپ سے عرض کروں۔ اور پھر اس پہ آپ ذکر کی اہمیت کا اندازہ لگائیں گے کہ ذکر کتنا اہم ہے انسانی روح کی تربیت کے لیے، اس کو کتنا کردار ہے۔ اہل علم سے جب ذکر نکلتا ہے تو وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، ساتھ ایک اللہ کی بڑی مخلوق کو گمراہ کرتے ہیں۔ امت میں جتنا فساد پھیلا ہے یہ کسی جاہل سے نہیں پھیلا، کسی ان پڑھ آدمی سے نہیں پھیلا۔ جس فتنے کی بنیاد کو دیکھا جائے گا اس کے پیچھے چوٹی کا ذہین ترین آدمی ہوگا۔ جتنے دانشور بڑے بڑے عقل مند ہیں، جتنی لادین تحریکوں کے بڑے، ان کو پیچھے سے دیکھیں گے تو ان کو قرآن حدیث پر بھی اچھی سمجھ تھی، عربیت بھی ان کو اچھی آتی تھی، لیکن کیا ہوا کہ اتنے بڑا فتنہ وہ چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے احباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اس دعا کو ہر نماز کے بعد کم از کم ایک بار پڑھ لینا چاہیے، ایک بار اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے۔ یہ جو فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے بعد بھی گمراہ ہونے کے بڑے امکان موجود ہیں۔ تو جب عالم سے صاحب علم کوئی شخص بھی، دانشور، پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، یہ جتنے بھی انجینئر آج مشہور ہو گئے، اور بالکل ایک نئے دین کی بنیاد رکھ رہے ہیں، ایک نئے فتنے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اس وقت سے لے کر پچھلے لوگوں تک یہ فتنے جب پھیلتے ہیں تو وہ خالی دل کی وجہ سے پھیلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے دل کے پاس ایک شیطان ہے۔ تو صحابی عرض کے حضور آپ کے قلب مبارک کے پاس بھی ہے؟ فرمایا میرے دل کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بٹھا دیا ہے جو مجھے صحیح بات الہام کرتا ہے۔
اب شیطان کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ قرآن پر تھوڑا غور کریں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم ان پر پھر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اب اہل علم پر جب شیطان مسلط ہوتا ہے تو وہ کیا گل کھلاتا ہے؟ اہل علم پر جب شیطان مسلط ہو جائے نا اس کو دعوے پہ مجبور کرتا ہے، دعویٰ کا مرض۔ غلام احمد قادیانی کا نام سنا ہے نا؟ حضرت میں اس بات کو آج کل بیان کرتا رہتا ہوں کہ ختم نبوت کے رسائل میں بھی اور کئی میں نے علماء سے بھی یہ باتیں سنی ہیں، اختلاف کا آپ کو بھی حق ہوگا لیکن میں اس کو بالکل نہیں مانتا کہ اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مال خولیہ کا مریض تھا، یہ بات کہہ کر اس کو بری کرنا ہے، یہ بات کہہ کر اس کو کوئی بری کرنا ہے۔ بھئی مریض آدمی تھا، پاگل تھا، پاگل پر تو کوئی حکم نہیں لگ سکتا۔ وہ پاگل نہیں تھا، وہ پاگل نہیں تھا، وہ دجل تھا، وہ دجل تھا، وہ دجال تھا۔ اب اس کا مقابلہ اہل علم نے کیا ہے، اہل روح نے کیا ہے۔ تو اپنے علم کے اندر ناقابل شکست آدمی تھا وہ، ایسی ویسی بات نہیں تھی کہ وہ کوئی جی اس کو تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ جیسی شخصیت، علامہ انور شاہ جیسی شخصیت، اس کو تو بڑے بڑے لوگوں نے اپنی روحانیت سے مار دی ہے، ورنہ اس کے دجل میں تو بڑے بڑے لوگ مبتلا ہو گئے تھے۔ مولانا لال حسین اختر جیسا آدمی، بڑے بڑے اہل علم۔ اب جب دل ذکر سے خالی ہوتا ہے اہل علم کا، ان میں بیماری جو پیدا ہوتی ہے وہ اس بیماری کا نام ہے دعویٰ۔ اور دعویٰ جب پیدا ہو گیا اس کے پھر مختلف درجے ہیں، اس کے مختلف درجات ہیں۔ ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ جو دعوی نبوت پہ مجبور کرتی ہے۔ اس پر بھی میں نے غور کیا کہ یہ بہت ساری باتیں ہم کرتے سنتے رہتے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کی یہ سزا ہے، اس کی بھئی کیا کیوں؟ وہ کون سا مرض تھا جس مرض نے اس پر مجبور کیا؟ اس مرض کا نام ہے دعویٰ، اور دعوے کا داعیہ پیدا ہوا دل میں، اتنے بڑے کفر پر اس کو مجبور کر دیا۔ اس لیے آج کی دنیا میں بھی دیندار لوگ وساوس کا زیادہ شکار ہیں عام لوگوں سے، عام لوگوں سے کہیں زیادہ نفسیاتی بیماریاں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ ذکر کے اندر باطنی طور پر سلطان ذکر تک کی سمجھ کا حصول ہر شخص کو چاہیے۔ یہ جو کیمپ ڈیوڈ ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، یہ دنیا کے اندر یہود کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کے اندر جو بڑے بڑے مسخرات کے ماہر، ہپنوٹائز کرنے والے، یہ جو لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، وہ اپنی ظلمت سے پہلے پہل اہل دین کو، اہل علم کو، اہل دعوت کو بھانج کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں اعمال پر۔
اور جس وقت اعمال پر کمزوری پیدا ہو گئی اس کو وسوسہ شروع ہو جاتا ہے، پھر خطرات شروع ہو جاتے ہیں۔ جس آدمی سے جماعت کی نماز چھوٹنا شروع ہو جائے نا، وہ اس کو معمولی گناہ نہ سمجھے۔ جس عورت کے سر سے پردہ سرکنا شروع ہو جائے وہ اس کو معمولی گناہ نہ سمجھے۔ فرض کی جگہ اگر کوئی خالی ہوگی، سنت کی جگہ کوئی خالی ہوگی، تو اس سرکش قوت نے اس کو متبادل دے رکھا ہے، اور وہ متبادل اپنی جگہ آ کے بنا لے گا۔ آپ حیران ہوں گے، یہ جو ٹوتھ پیسٹ ہیں، برش ہیں، یہ میں کوئی سخت بات نہیں کر رہا، میں فطرتی بات پہ کوشش کروں گا کہ بات آپ کو کچھ عرض کروں۔ مسواک کی سنت رہی، برش نے جگہ پکڑ لی، ورنہ 5 وقت تازے مسواک سے وضو کرنے والا شخص، اس کو برش کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن سنت چھوڑ دی اور اس کی جگہ کوئی ایسی چیز نے آ کے پکڑ لیا کہ ہم مجبور ہو گئے۔ اس وقت آج ہمارے وضو خانے مسواک سے خالی ہیں، برش کے ڈھیر لگے پڑے، برش کے ڈھیر لگے ہیں۔ یہ ویران دل کی وہ سرگزشت ہے، وہ کہانی ہے کہ جب دل ویران ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں حملہ آور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ تو اہل علم کی جو آزمائش ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ اللہ اللہ، غلام احمد قادیانی کا جو پہلا خلیفہ گزرا ہے نا، اس کا نام تھا حکیم نور الدین۔ یہ حکیم نور الدین جو تھا، میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ مجھے کوئی حکمت کا شوق ہوا تو میں حکمت کا کام کرتا تھا، تو اس کی میرے پاس کتاب آئی بڑی زبردست نسخوں کی، اور ہر نسخہ ہینگ سے لکھا ہوتا، ہینگ دوائی ہے نا، تو میں نے کوئی نسخہ بنا رہا تھا اس کو، تو میں نے کتاب کو جب کھولا نا تو اس کے جو فضائل لکھے ہوئے تھے حکیم نور الدین کے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ قبلہ وہ جو قادیانی ہے اس کے پاس حاضر ہوئے اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اور پہلا کام میں نے یہ کیا کہ اس کتاب کو پھاڑا سارے نمازیوں کے سامنے جو لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، پھر اس کو جلایا اور اپنی لائبریری سے اس کو دفع کیا۔ مجھے لوگ پوچھتے تھے کیا ہو گیا ہے، میں نے کہا بات یہ ہے کہ اس بدبخت کی کتاب کی بھی ایک نحوست ہے، اس کتاب کی بھی ایک نحوست ہے، اس لیے ہر طرح کا لٹریچر پڑھنا ہر شخص کے لیے نہیں ہوتا، جو ذہن کو تشویش میں مبتلا کر دے۔ اس لیے سالکین کو مشائخ کیوں تلقین کرتے تھے کہ میرے علاوہ کسی کا بیان بھی نہ سننا، میرے علاوہ کسی کی تحریر نہیں پڑھنی، اور جو میں تحریر، کئی لوگ بزرگوں نے لکھا کہ پوچھا کرتے تھے کہ کون سی کتاب پڑھیں، ہم کون سی کتاب نہ پڑھیں، کیونکہ اہل علم کا جب فتنہ ہوتا ہے نا، وہ شیخ جنید راستے پہ جا رہے تھے نا، تو حضرت بغدادی رحمۃ اللہ علیہ راستے پہ جا رہے تو آگے ایک مجذوب چل رہا تھا، کیچڑ تھا، پھسلن تھی، گرنے کے بڑے امکانات تھے، تو شیخ جنید نے اس کو آواز دی نا، اس کو آواز دے کے کہا ذرا خیال کرنا، کیچڑ ہے، گر نہ جاؤ کہیں۔ وہ مجذوب پیچھے مڑ کے ہنسا، اس نے ہنس کے کہا میری خیر ہے، میری خیر ہے، اپنا خیال کر، میں گرا تو اکیلا گروں گا، جب تو گرے گا نا تو تیرے ساتھ شہر بغداد گر جائے گا۔
تیرے ساتھ پورا شہر گرے گا۔ تو اہل علم کا جو فتنہ ہے، اہل علم کا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے، جتنا مجمع میرے سامنے موجود ہے، کسی درجے میں ہم کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ لوگ چلتے ہیں، کچھ گھر کے خاندان کے افراد دائیں بائیں، ایسے کئی لوگ، تو ان کو بھی اپنے فتنے سے بچانے کے لیے سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو ویرانی سے بچایا جائے، دل کو ویران ہونے سے بچایا جائے۔ تو یہ اہل علم کے فتنے۔ وہ حکیم نورالدین جو تھا، یہ آیا تھا حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں۔ شاہ عبد الرحیم رائے پوری بہت بڑا انسان گزرا ہے، ان کی خدمت میں آئے تو آ کر کہنے لگا حضرت مجھے بیعت کر لیں۔ کشف صحیح جو ہے نا، فراست مومن، یہ متاع ہے مومن کی۔ اس وقت بڑے بڑے لوگ اس دولت سے محروم ہیں کہ فراست ختم ہو گئی ہے۔ تو حضرت اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے قادیان میں نبوت کا دعویٰ کرنا تھا، کر لیا اس نے؟ کہتا تھا مجھے تو پتہ نہیں ہے، اس کو ایسے ہی ٹال کے رخصت کر دیا۔ جب وہ چلا گیا، کسی صاحب نے پوچھا حضرت اس کو بیعت کیوں نہیں کیا آپ نے؟ فرمایا اللہ نے اپنے فضل سے، یہ علوم اللہ کے ہیں سارے، نہ دکھائے تو نہ دکھائے۔ کنعان کے کنویں کی تہ میں یوسف علیہ السلام پڑے رہے، باپ کو کوئی پتہ نہیں، اور پتہ دینے پہ آ جائیں تو مصر سے کرسا تک چلے، اور یہاں یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو جمع کر کے کہیں کہ اگر میرے ساتھ مذاق نہ کریں آپ، تو میں آپ سے ایک بات کروں کہ آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت ہمارے فرمایا کرتے تھے ماتے گل نہ آگے ہو، میں 17 نہیں ماردا، میں 17 نہیں گل نہ کردا۔ یہ بوڑھا ہو جائے نا، اولاد بھی پھر مذاق کرتی ہے نا، جی بابے اور 17 نہیں شروع کی تھی نا، بابا جی 70 کی بات کر رہے ہیں، اگر میرے ساتھ مذاق نہ کریں آپ تو مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اے اللہ، کنعان کے کنویں کی تہ میں پڑے، یوسف کی خبر نہ دی، رو رو کے بینائی چلی گئی، اور خبر دینے پہ آئے تو کرتا وہاں سے چلا، اور یوسف اور یعقوب علیہ السلام کو اطمینان یہاں شروع ہو گیا، سکون یہاں شروع ہو گیا۔ یہ کئی لوگ جو نا علم غیب کے مسائل، اہل اللہ کے کلام میں جو نہ سمجھنے کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ پوری بات نہیں سنتے، آدھی بات پر فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ غیب کا علم اللہ کا، کشف کا علم اللہ کا۔ پوچھتے پا پہ مکھی بیٹھی ہے، خبر نہیں، اب خبر آ رہی ہے جی آسمانوں سے اوپر کی، آسمانوں سے اوپر کی۔ خیر حضرت رائے پوری اسے کہتے ہیں کہ میں نے لوح محفوظ پہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ ایک شخص قادیان میں نبوت کا دعویٰ کرے گا اور یہ بدبخت اس کا خلیفہ ہوگا۔ کہا حضرت یہ بیماری اس کیسے میں، یہ بدبختی کیسے آ گئی؟ میں اس کے اندر جو بیماری ہے نا، وہ علمی برتری کا مرض ہے، علم کی برتری دکھانا، لوگوں کو پتہ چلے بھائی میں بھی کوئی آدمی ہوں، اور جو جنہوں نے نصاب دل پڑھا ہے نا، نصاب دل، کسی علاقے میں فلسفیوں کا، منطقیوں کا، اہل عقل کا، اہل بدع کا بڑا غلبہ تھا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے ایک بڑا اجتماع رکھا تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے شیخ کیسا بیان کرتے ہیں۔
چند لوگوں کو بیان سنانے کے لیے اجتماع رکھا، کثیر لوگ جمع ہو گئے۔ جس وقت وہ مخصوص لوگ جن کے بارے میں ان کو خیال تھا کہ یہ سنیں، اس لیے کبھی بھی کسی آدمی کو مخاطب کر کے یا اس کے بارے میں ذہن رکھ کر کہ میں اپنی بات اس کو سنا رہا ہوں، اپنے آپ کو سنا رہا ہوں۔ جس وقت وہ لوگ داخل ہوئے تو نے فرمایا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بات ختم، چل بھائی۔ انہیں ہمارا جلسے کا اتنا بڑا خرچہ تھا، سارا نظام کیا، حضرت نے تو باز ہی ختم کر دیا۔ تو حضرت بھی تو حضرت تھے، تو انہوں نے فرمایا بھائی بات یہ ہے، یہ جو جلسہ ہوا کس کے لیے کیا آپ نے؟ اللہ کے لیے۔ تو میں نے جو اللہ کے لیے بات کرنی تھی وہ کر دی، بس جو اللہ کے لیے کرنی تھی وہ 10 مرلہ خانقاہ میں بیٹھ کر ساری دنیا پہ بادشاہت کیے۔ عبد الماجد دریابادی جیسے لوگ جب کفر کی آخری سرحدوں کو پہنچے ہوئے تھے، الحاد اور بے دینی کی بالکل آخری فہرست میں تھے، عشق کی چند کتابیں، غم جانا کی کتاب، شیخ نثار فرماتے تھے عشق کی چند حدیثیں، غم جانا کی کتاب، میرا علم یہی تک ہے، بس یہی میرا نصاب، یہی میرا علم ہے بس۔ تو ویران دل خود تو ویران ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ہجوم آ جاتا ہے، اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ جاتے ہیں۔ اب ان خیالات کو کسی ٹھکانے لگانا ہوتا ہے۔ اب وہ ٹھکانے لگانے کے لیے قلم کا سہارا لیتا ہے، اور عام لوگ جو کہتے ہیں دیکھو جی یہ فلاں جگہ سے بھی حوالہ دے رہا ہے، فلاں جگہ سے بھی حوالہ دے رہا ہے، فلاں جگہ سے بھی حوالہ دے رہا ہے جی، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کسی اہل عقل نے نا یہاں اس کی تشریح کر دی کہ تمہارے پاس جب فاسق آئے نا تو کہنے لگا دیکھو قرآن کی نص سے یہ صحابی فاسق ہے، قرآن کی نص سے یہ آدمی فاسق ہے۔ اب اس سے کہا جی یہ ولید بن عقبہ مراد ہیں، وہ کہتے میری عمر ہی 10 سال تھی اس وقت۔ سبحان اللہ۔ مولا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون، بھائی فاسقون تو نکرہ ہے، اگر اس سے مراد یہ ہوتے تو یا امر باللام ہوتا، یہ تو نکرہ ہے۔ او بھائی صحابی کا دامن بچاؤ، صحابی ہو اور حضور کی صحبت سے اٹھ کے فاسق ہو سکتا ہے؟ جس نے حضور کی صحبت پائی ہو، جس کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا ہو کہ تم زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ، اور جس کو زکوٰۃ کے لیے بھیجا آخر وہ بھی تو کوئی بندہ ہوگا نا۔ چھوڑو اس بات کو، آپ یہ بتاؤ، کہتے ہیں میں فلاں اللہ کے ولی سے میرا تعلق ہے جی، یہ بزرگوں کی بیٹھک ہے، اس بیٹھک پہ یہ آدمی رہا ہے، اور اس کے لوگ منتیں منوتیں کرتے ہیں، وہاں جھنڈے لگاتے ہیں، اس کی عقیدت رکھتے ہیں، اور جس نے براہ راست رسول اللہ کی صحبت پائی ہو، جس نے حضور کو دیکھا ہو، پہلی بات تو یہ وہ فاسق ہو سکتا ہے، اور حضور فاسق کو بھیج سکتے ہیں؟ یہ اہل علم کے مغالطے ہیں۔ جب دل ویران ہوتا ہے تو من مانی تشریحات ذہن میں آتی ہیں، نہ ان سے دامن صحابہ کا بچتا ہے نہ دامن رسول بچتا ہے، پھر کیونکہ عقل آ گئی اب یہاں پہ۔ تو خیر جب دل ویران ہوا تو اہل علم پہ جو فتنے آئے، ان فتنوں میں سے جو میں عرض کیا بڑا فتنہ دعوے کا ہے، دعوے کا فتنہ، اور اس دعوے کے نتیجے میں بڑی اعلیٰ قسم جو بنتی ہے
وہ دعوی نبوت ہے.